بینگ اے بیٹسمین میرا آپ سے یہ سوال تو ہوگا کہ آپ کو سب سے مشکل بالر کون سا لگا؟ پاکستانی کہہ لیں یا کیونکہ ظاہر نیٹ پریکٹس میں آپ پاکستانی کو بھی کھیلتے ہیں پوری دنیا میں. اگر میں آپ کو بات بتاؤں، میں ہمارے پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی تھی کہ میں جب ان کو کھیلتا تھا نا تو مجھے دوسری کنٹریز کے بالر یہ کہہ لیں کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا سرو کیا تھا، وہ اتنے مشکل نہیں لگتے تھے. جیسے فاسٹ بولر ہمارے شعیب بھائی ہوتے تھے، شعیب اختر. جی جی بالکل، ورلڈ بیسٹ ہیں وہ، آپ کو پتا ہے. ریورس سوئنگ میں آپ کو پتا ہے عمر گل بھائی ہوتے تھے، وہ ہیں. پھر اسپن ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں سعید اجمل، بالکل ان کو کھیلتا تھا. پھر لیگ اسپن میں آتے تھے شاہد بھائی، ان کو کھیلتا تھا. تو سمجھ لیں کہ مجھے اتنی مشکل بالنگ لگتی نہیں تھی دوسری ٹیموں کی، تو ان کو کھیل کے تو دوسری بالنگ مجھے تھوڑی سی آسان لگتی تھی. ماشاء اللہ، یعنی ساری دنیا میں آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اتنا مشکل نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، میں ان کو ایون پریکٹس میں بھی کھیلتا تھا نا، جی تو میں بڑا کانشیس ہو کے کھیلتا تھا کہ اگر میں نے ان کو سروائیو کر لیا، اگر ان پہ میں آؤٹ نہ ہوا، ان کو میں نیچے کھیلتا رہا یا میں ان کو ہٹنگ کی، تو میں دوسرے بالروں پہ کامیاب ہو جاؤں گا دوسری کنٹری میں. زبردست. اور بیٹ جو آپ یوز کرتے تھے یا ابھی جو کرتے ہیں، رفلی یہ بیٹ کتنی قیمت کا ہوتا ہے، کیا پرائس ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو الحمدللہ میں نے کبھی بیٹ پرچیز نہیں کیا، اسپانسرز ہی ہیں میرے پاس. بالکل. لیکن ابھی میں نے انشاءاللہ اپنا ایک برانڈ لانچ کیا اپنی کمپنی کرکٹ کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی مارکیٹ میں آئے گا. اچھا، تو وہ سمجھ لیں کہ ریڈی ٹو پلے ہی ہے. جو بھی وہ بیٹ یوز کرے گا آٹومیٹکلی سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہمیں تو انہوں نے کافی ڈیٹیل بتائی آف دی ریکارڈ، وہ ظاہر ہے جب لانچ ہوگا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ویسے آن این ایوریج انٹرنیشنل کرکٹ میں جو بیٹ یوز ہوتا ہے اس کی کیا پرائس ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز کے پرائز ہوتے ہیں، مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی تک جس نے بھی مجھے اسپانسرز کیے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میری ڈیمانڈ ہوتی تھی بیٹس کی، گلوز کی، پیڈس کی، تو وہ پوری کرتے تھے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کمپنیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زبردست. فیوریٹ کیپٹن آپ کا کون سا تھا؟ آپ نے بہت سارے کیپٹنس کے ساتھ کھیلا ہے پاکستان میں. دیکھیں میں نے جن کی کپتانی میں کھیلا ہے وہ سارے ہی میرے فیوریٹ تھے، اور انہوں نے ہی مجھے اتنا کانفیڈنس دیا تھا کہ میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ ایک کپتان اگر انسان کرکٹ بورڈ بناتا ہے کسی کو تو اس کی پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ ہر پلیئر کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میں جن کی بھی کپتانی میں کھیلا ہوں میرے وہ فیوریٹ رہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، ٹیم کی سلیکشن میں کپتان اور کوچ اور باقی جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ کس کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے، کس کے پاس کم اختیار ہوتا ہے؟ کس طریقے سے ٹیم کی سلیکشن کی جاتی ہے؟ دیکھیں جو چیف سلیکٹرز ہوتے ہیں اور کپتان، کوچ اور مینیجر بیٹھ کے بناتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ سارے مل کے کوآرڈینیشن کر کے ٹیم اناؤنس کرتے تھے. آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو کپتان اور چیف سلیکٹر ہی مل کے ٹیم بناتے ہیں. اچھا، اور جو پلینگ 11 ہوتی ہے اس میں سارا رول کپتان کا ہوتا ہے؟ جی. اور جو پلینگ 11 سے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پورے پیسے ملتے ہیں؟ پیسے برابر مل رہے ہوتے ہیں یا پیسوں کا ڈفرینس ہوتا ہے میچ کے دوران؟ پیسوں کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور ایون جو پلینگ 11 میں ہوتے ہیں ان کا بھی پیسوں کا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا، ایک تو سینٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ جو میچ فیس ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے سب لوگوں کی؟ اب جیسے کچھ پلیئرز کی اے کیٹیگری ہے اس کو اے کیٹیگری کے حساب سے ملتے ہیں، اور اگر کچھ بی کیٹیگری کے ان کو بی کیٹیگری کے حساب سے ملتے ہیں پیسے. کوئی سی میں تو ان کو سی کیٹیگری کے حساب سے ملتے ہیں، کچھ ڈی میں تو ان کو ڈی کیٹیگری کے حساب سے ملتے ہیں. کہ میچ فیس سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنی دیر تک میں کھیلا ہوں اس وقت سیم نہیں ہوتی تھی. اور ویسے آپ پوری دنیا میں لیگز کھیلے ہیں، سب سے زیادہ پیسے، میں آپ سے پیسے نہیں پوچھتا کتنے ملے، لیکن کون سی لیگ ہے جو زیادہ پیسے دیتی ہے؟ میرے دو الگ الگ سوال ہیں آپ سے. کون سی لیگ سب سے زیادہ پیسے دیتی ہے اور آپ کو کس لیگ میں سب سے زیادہ پیسے ملے؟ دیکھیں ہر لیگ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے اور کیٹیگری ڈفرینٹس ہوتی ہیں. الحمدللہ جتنی بھی لیگیں کھیلا ہوں اچھے کانٹریکٹس ملے ہیں. لیکن پی ایس ایل میں مجھے کہہ لیں کہ اچھے کانٹریکٹس ملے ہیں. لاہور قلندر نے مجھے اچھے کانٹریکٹس دیے ہیں، کوئٹہ نے مجھے اچھے کانٹریکٹس دیے ہیں. میں دونوں فرانچائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انٹرنیشنلی کس کنٹری میں لیگ کھیلنے میں زیادہ پیسے بن جاتے ہیں؟ یہ تو کوئی ایسا پیسے تو نہیں پوچھتے، پیسوں کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر کنٹری کا آسٹریلیا میں یا انگلینڈ ہر میں کنٹری کے نا جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں نا اس میں
ایز اے پلیئر ہماری کون سی کیٹیگری میں نام جاتا ہے تو ان کے ٹھیک ہے. پرائز انہوں نے کوڈ کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے حساب سے وہ ہمارے بالکل ٹھیک رہتے ہیں. اور ویسے جو کہا جاتا ہے کہ آئی پی ایل سب سے مہنگی لیگ ہے, تو آپ کو اس کا انفارمیشن ہے کہ واقعی آئی پی ایل میں سب سے زیادہ پیسہ ہے پوری دنیا کے اندر آپ یہ لیگز کی اگر ہم بات کریں؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اوپن بڈ ہوتی ہے کہ جتنا بھی جیسے کوئی بھی پلیئر ہے تو اس کو ہی وہ بٹ لگاتے ہیں, دوسرا اس کو دیتا ہے. لیکن ان کی اچھی چیز یہ مجھے لگی ہے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ انڈین پلیئرز کو بٹ میں نہیں لے کے آتے. فارنر پلیئر اگر کوئی جاتا ہے, اب جیسے کوئی بھی پلیئر چلا جاتا ہے جی. اگر وہ انڈین روپیز, جیسے آپ بابر کی مثال لے لیں. جی. بابر ہمارے پاکستان کا بیسٹ پلیئر ہے, ٹھیک ہے, انڈیا سے وراٹ کوہلی ہے. تو جو میں نے سنا ہے کہ اگر بابر انڈین روپیز 25 کروڑ روپے میں جائے گا تو وراٹ کی بٹ نہیں لگے گی, وراٹ کو اس سے ڈبل دیا جائے گا, 50 کروڑ دیا جائے گا. اچھا, کہ وہ اپنے پلیئر کی اس طرح ویلیو بناتے ہیں. اچھا, جو میں نے سنا ہے, باقی اس میں کتنا سچ ہے اتنا مجھے آئیڈیا نہیں, لیکن جو میں نے سنا ہے یہی ہے. تو وہ اپنے پلیئر کو رسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں دوسرے پلیئروں سے. اگر یہ چیز ہماری لیگ میں بھی اسٹارٹ ہو جائے, پی ایس ایل میں, تو ہم پلیئروں کو بھی بہت بڑا دل ہوگا اور ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین پلیئر کوئی بھی کسی بھی لیگ میں جا کے نہیں کھیلتا. کیوں؟ ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے, ان کی آئی پی ایل میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری کو جا کے لیگ کھیلتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے, آئی پی ایل آ جاتی ہے, اگر انٹرنیشنل وہ نہیں بھی کھیل رہے نا تو تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پھر کیا کرتے ہیں, جو ان کو 1-2 مہینے ملتے ہیں نا, وہ اپنی ٹریننگ سارا کچھ اس میں لگاتے ہیں اگلے سیزن کے لیے ریڈی ہونے کے لیے. تو ہمارے یہاں پہ فرسٹ کلاس میں یا ہمارے پی ایس ایل میں اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ کہ پچھلے کافی سالوں سے امپروو ہوئے ہیں پیسے. لیکن اس کو آہستہ آہستہ اور اگر بڑا کریں گے تو ہم لوگ بھی باہر جا کے نہیں کھیلیں گے. ہم لوگ پی ایس ایل کو اور ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ کو ہم لوگ پریفر کریں گے اگر فرسٹ کلاس کرکٹ میں اتنے پیسے ہوں گے.